اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف، نرمی سے اور شفقت اور خوش اخلاقی کے ساتھ کریں۔ امر بالمعروف کرتے ہوئے نرمی اور شفقت اختیار کرنی چاہیے۔ پیارے سے بڑے بڑے زور آور بھی زیر ہو جاتے ہیں، اور شدت کرنے اور جذباتی بننے سے بعض اوقات کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ برتن میں سوراخ، کسی کو گرمی اور غصے سے سجانے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے برتن میں پانی بھرنے سے پہلے ہی اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا ہو۔ لہذا نہایت ہی نرمی اور متانت سے امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تربیت اور اچھی نصیحت سے ان سے اچھے طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ کائنات کی کایا پلٹ گئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان طریقے سے دوسروں کو امر بالمعروف کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا سید المبلغین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور انداز حسنہ تبلیغ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی عطا کردہ توفیق حسنہ سے وحشت اور بربریت سے لبریز انسان بدتر حیوان کو کس طرح انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے کی کس حسن تدبیر سے تقدیر کو بدلتے تھے، اس کی ایک حسین جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ مجھے گناہ کی اجازت دیجیے، ایک نوجوان ہم غمزدوں کے دل میں چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، برکت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے گناہ کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر تمام اصحابہ جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے فرمایا، اس کو مت مارو۔ پھر اس کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا، اے نوجوان مرد، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی شخص تیری ماں بہن ایسے فعل کرے؟ اس نے کہا، میں اس کو کس طرح روا رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تیری بیٹی سے اگر ایسا کرے تو تو اس کو پسند کرے گا کیا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بہن سے اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو پھر یہی خالہ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ کہتا رہا، مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا الہی، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کو گناہوں سے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام عمر گناہوں سے بیزار رہا۔ اذان کی برکت سے ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے وہاں مکہ مکرمہ کے چند شوخ نوجوان بھی تھے جو ابھی تک شرف اسلام سے بہرہ ور نہیں ہوئے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور وہاں اسلام کا نور بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان دے چکے تھے تو وہ سب نوجوان تمخیر کے طور پر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان کی آواز بہت بلند اور دلشاد تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب نوجوانوں کو بلا بھیجا اور ان سے استغفار فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلند آواز سے اذان کی نقل اتار رہا تھا؟ سب نے اس خوشی حال نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ میرے سامنے اذان دو۔ وہ نوجوان حکم کی تکمیل میں کھڑا ہو گیا، لیکن اذان سے پوری واقفیت نہ تھی، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اذان بتائی۔
بتانا شروع کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمانوں سے جو کلمات سنے وہی دہراتے ہیں۔ جو الفاظ دہراتے جا رہے تھے سینے میں کفر شرک کا زنگ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اذان ختم ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے دلوں کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی۔ اس وقت سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی مرمت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست سے برکت اس نوجوان کے ماتھے، چہرے، سینے اور پیٹ ناف کی جگہ تک پھیرا اور 3 مرتبہ یا بارک اللہ فی و بارک اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے منہ میں برکت دے اور تیرے اوپر بھی برکت نازل فرمائے۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کو مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ برکت کی دعا دی، حضرت سیدنا ابو محیز جامی وہ شخص تھے۔ آپ نے اذان کا مذاق اڑانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو بے جا سیکھ پا ہو جانے کے بجائے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حکایت: حضرت شیخ صالح بن اسیم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ اس کا پاجامہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، جیسا کہ معذور لوگ اور نادان فحش پرستوں کا دستور ہے۔ ان کے پاجامہ یا شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے اور یہ خلاف سنت ہے۔ شاگردوں نے چاہا کہ اس پر سختی کرے، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو جھڑکنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، میں خود اس کی صلاح تربیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو پکار کر کہا، بھائی مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا، کیا کام ہے؟ آپ نے انتہائی نرم و لہجے میں فرمایا، بھائی صاحب اپنا پاجامہ ذرا ٹخنوں سے اوپر کر لو، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنا سنت کے خلاف ہے۔ اس نے عرض کی، بہت بہتر حضور۔ یہ کہہ کر پاجامہ اس نے ٹخنوں سے اوپر کر لیا اور شکر ادا سلام کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس بزرگ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، دیکھا تم نے، اگر میں اس سے سختی کا برتاؤ کرتا یا اس کو ڈانٹ دیتا تو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔